السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہر کے بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہر کے بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ دیش میں تو معلوم ہے آپ لوگوں کو، جھارکھنڈ ہو یا مہاراشٹر ہو، جو بھی مہاراشٹر میں 20 نومبر کو ووٹ ڈالے جانے ہیں، اور وہاں پہ یہی امید کرتے ہیں ہم انشاءاللہ، اور آثار بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہاں پہ کانگریس یا NCP مل کر وہاں پہ اپنی سرکار بنائیں گے۔ لیکن ہواؤں کا رخ کچھ بھی ہو، لیکن یہ بھاجپا کا رخ الگ ہی رہتا ہے، کیونکہ اس میں وہ ہوا بہا لے جاتی ہے جو EVM کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لیکن اس دھندلی سے بچنے کے لیے جس طریقے سے سپریم کورٹ نے جو ذمہ داری لی ہے، وہ دیکھنے لائق ہوگا کیا کرتے ہیں وہ لوگ، یا اپنے ذمہ داران کو ان کے ساتھ رکھتے ہیں اور سارے مشینیں چیک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ووٹنگ کے بعد یہ لوگ اپنے قبضے میں اس مشینوں کو لیتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہیر پیر نہ کر سکے اور اس کو بدلی نہ کر سکے۔ جو دھندلی جو کرنے میں مشہور ہے یہ لوگ، وہ نہ کر سکے، کیونکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے ہریانہ کا رجوع کیا بتا رہا تھا، ہریانہ کا آب و ہوا کیا بتا رہا تھا، ہریانہ کا ایگزٹ پول کیا دکھا رہا تھا۔ لیکن وہ سب چیز ہوتے ہوتے جس دن گنتی ہوئی، ہریانہ بہا لے گئی بھاجپا BJP۔ تو یہ چیزیں ہوتے ہیں اور ہونے کی امید بھی ہے، مہاراشٹر میں تو بہت زیادہ امید ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے جس طریقے سے کانگریس ہو یا NCP ہو یا دوسرے پارٹی ہو جو کام کر رہے ہیں، وہ قابل دید ہے۔ اور اس میں AIMIM بھی کچھ اپنے 15 MLA ٹھہرا رہی ہے، جس میں سے 11 کا تو لسٹ دے دی ہے، وہ لوگ ناموں کا اعلان ہو چکا ہے۔ چلو اللہ کامیاب کرے اسی کو جو عوام کی خدمت کرے، عوام کے لیے کام کرے، اللہ اس کو کامیاب کرے پروردگار۔ بس یہی دعا کرنا ہے کہ کسی طریقے سے ہم مسلمانوں کی اور ہمارے دیش کی اللہ سبحانہ تعالیٰ حفاظت کرے اور ان کے قہر سے اور ان کے نجیز حرکتوں سے بچائے رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو اچھی طرح یہ ساری چیزوں کا علم ہے اور علم رہے گا بھی۔ اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو یہی بتا دوں، جس طریقے سے یہ لوگ اپنے آپ کو جو ایک سپر پاور سے کم نہیں سمجھتے تھے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ خیر ان چیزوں پہ، اس کے تبصرے پہ بعد میں آؤں گا میں، لیکن آپ لوگوں کو فلسطین کے مسئلے پہ، ایران کے مسئلے پہ، اسرائیل کی جو درگت بنائی گئی ہے اس بارے میں کچھ بتا دوں میں، کیونکہ آپ لوگوں کو کل کا دن ہی ناغا ہو گیا، آپ لوگوں کو کوئی ویڈیو دیکھنے نہیں ملی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے چچیرے بھائی بھی ہونا، خلیرے بھائی بھی ہونا اور بھونی بھی ہونا، تین رشتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہارٹ اٹیک آ کے۔ تو اسی میں تدفین میں، نماز جنازہ میں اور اس میں تھے اور دل مایوس تھا، اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے رجوع نہیں ہوا۔ لیکن جو ڈیمانڈ تھی ابھی عوام کی، جو میسیجیں کر رہے تھے، ٹیلی فونیں کر رہے تھے، جو بے چین تھے، تو مجبوراً آپ لوگوں کے سامنے اپنے خیالات بیان کرنے کے لیے آپ کا بھائی آپ لوگوں کے کہنے پر آیا ہے۔ اب رہی بات جو فلسطین کا بتانے جا رہا ہوں میں، یہ بہت اچھی خبر نکل کے آئی ہے۔ اچھی خبر تو آپ لوگ ایسی 100 مرتبہ سن چکے ہیں، لیکن ہمیشہ یہ لوگ بولتے ایک ہے کرتے ایک ہے، اسی لیے کہتے ہیں نہ تو ان کی زبان کا کوئی بھروسہ نہ ان کا کوئی بھروسہ۔ لیکن
ہمیشہ یہ دھندلی ان کے نہیں چل سکتی، آپ بھی معلوم ہے۔ ایک جھوٹا کب تک جھوٹ بولے گا، کب تک؟ اس کی ایک حد رہتی، ایک لمٹ رہتی۔ اب انہوں تو سارے حدیں بھی پار کر دیے، سارے لمٹیں بھی ان کے ختم ہو گئے۔ اب ان کے پاس دکھانے کے لیے یا بولنے کے لیے تو کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، یہی بتاؤں گا، یہی بولوں گا، جتنا ہو سکتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو آنکھ بھی دیے ہیں، سننے کے لیے کان بھی دیے ہیں، بولنے کے لیے منہ بھی دیے ہیں، لیکن ہم بولتے نہیں، ہمارا منہ اٹھتا نہیں، زبان کام نہیں کرتی، کیونکہ ہم وہ ڈر و خوف کی زندگی جیتے ہیں، ڈر و خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کا بھائی نہ ڈرتا نہ گھبراتا، جو کچھ بھی ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، ابھی ایسا بولتا ہوں کہ ان کے جو ہے سو پکے کھل جاتے ہیں، پچھواڑے پھٹ جاتے ہیں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا میرے کو۔ بہرحال جس طریقے سے جو ایران اور لبو اور حزبو اور ہمو، یہ تینوں نے جو قہر بن کے ٹوٹا اسرائیل کے اوپر، ماضی میں یہ چیز نہیں ملے گی۔ اب تقریباً 99% فلسطین خالی ہو چکا ہے۔ ہمارا مقصد خالی ہونا نہیں ہے، ہمارا مقصد اور ہمارے تمنائیں، ہمارے خوشیاں جبھی حاصل ہوں گے جب فلسطین رسمی طور سے آزاد ہوگا۔ یہ آزاد کیسے ہوگا؟ ایسے ہی آپ لوگ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور ان کو ایسے ہی مار پڑتی رہنا بہت ضروری ہے۔ اپنے لوگ حالانکہ ان کو یہ بولا جا رہا ہے تھوڑا آپ خاموش بیٹھ جاؤ، انہیں ہٹ رہا ہے، انہیں خالی کر رہا ہے، انہیں بھاگ رہا ہے، یہ باتیں جو بولتے ہیں نا، یہ ان کو بھی دینا ضروری ہے معلوم 360 کا، کیونکہ یہ ان کے بروکر ہے، یہ ان کے دلے ہیں، میری نظر میں انہی کے دلے ہیں، کیونکہ انہوں ہمیشہ جو ہے سو بیچ میں آ کے اس کا فائدہ کرائے ہیں اور تکلیف ہمیشہ اپنی قوم کو دی ہے۔ یہ آستین کے وہ سانپ ہیں، ان کو کچلنا بہت ضروری ہے، ان کو کچلنا اور ان کی اوقات ان کو دکھانا بہت ضروری ہے۔ تو بہرحال کے میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، حزبو، ہمو اور لبو، ایران نے، ان چاروں نے مل کر جو قہر بن کے ٹوٹے اسرائیل کے اوپر، یعنی پورا یورپ سوچ میں مبتلا ہے کہ کرے تو کیا کرے، بچے تو کیسا بچے، چھپے تو کہاں پہ چھپے، اور اس کے ایران کے اور لبوں کے قہر سے کیسا بچے۔ اور جس طریقے سے مار رہے ہیں یہ لوگ، ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ رہا ہے، انہوں اماں پہ آ چکی ہے، چیخاں پکارے چل رہے ہیں ان کو، لیکن وہ پکا بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا جہاں سے انہوں نکلے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ گندی مثال پیش کی ہے، اور انسانوں کے نام پہ ایک کلنک ہے، انسانیت کے نام پہ ایک دھبا ہے، تو اس لیے ان کو انسان کہنا یا یہ ہمارے لیے بہت زیادتی اور گالی کے مانند ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔